آج کا جو ہمارا آج ہم نے کہاں سے کرنا ہے کہ وہ عبداللہ جو ایک فرضی کیریکٹر ہے، جو آپ ہیں، جو میں ہوں، تو وہ اب حشر کے میدان میں سے ہوتا ہوا اب اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اب چلتے ہیں حوض کوثر پہ. تو وہ حوض کوثر کی طرف اب چلا ہے. تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ وہ فرشتہ ہے، کیا نام ہے اس کا، صالح، جو کہ، اور وہ کون سا فرشتہ ہے؟ جو کہ آپ کے نیک اعمال لکھنے والا فرشتہ ہے، جو دائیں کندھے کے اوپر ہوتا ہے. ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک جگہ پہنچ کر صالح نے مجھ سے کہا، چلو اب کوثر کے VIP لاؤنج میں چلتے ہیں. میں نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ صالح کیا کہہ رہا ہے. تاہم اس نے اپنی بات کی وضاحت خود ہی کر دی. آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والوں کے 2 درجات ہیں. ایک وہ جنہوں نے دین کو فرائض اور واجبات کے درجے میں اختیار کیا، بندوں اور خالق کے حقوق ادا کیے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کی. یہی لوگ جنت کی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے فرائض سے بڑھ کر قربانی کے مقام پر دین کو اختیار کیا، بدترین حالات اور مشکل ترین مواقع پر صبر اور استقامت کا ثبوت دیا، نیکی اور خیر کے ہر کام میں سبقت اختیار کی، ہر حال میں حق کو اختیار کیا اور اس کے لیے ہر طرح کی قیمت بھی ادا کی. اللہ کے دین کی نصرت، اس کی نفل عبادت، اس کے بندوں پر خرچ، ان کی خدمت کو اپنی زندگی بنا لیا. یہی وہ لوگ ہیں جو آج آخرت کے دن VIPs میں شامل ہوں گے. ان کی نعمتیں، ان کے درجات، اللہ سے ان کا قرب اور ان کا مقام اور مرتبہ، ہر چیز عام جنتیوں سے کہیں زیادہ ہوگی. یہ ایسا ہی ہے جیسا دنیا میں ہر معاشرے میں ایک عوام الناس کی کلاس ہوتی ہے اور ایک ایلیٹ اور کلاس ہوتی ہے جس کو ہم ہائی جینٹری کہتے ہیں. آج قیامت کے دن یہی ہو رہا ہے. کامیاب عوام الناس کو میدان حشر کی سختی سے بچا کر حوض کوثر کے پرفضاء علاقے میں ٹھہرایا گیا ہے، اور جنت میں بھی انہیں اچھی جگہ ملے گی. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. مگر اس سے بھی بلند ایک درجہ خدا کے مقربین کے لیے ہے. یہ اہل جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اس کی حقیقت تو جنت میں داخلے کے بعد ہی سامنے آئے گی، لیکن کوثر کے پاس بھی یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اعلیٰ درجے کے اہل جنت کی اقامت گاہ الگ بنائی جائے. تو ہم وہیں جا رہے ہیں. وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھہرا اور میری آنکھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ ہمارا عبداللہ عام اہل جنت میں سے نہیں ہے، بلکہ ایک سردار اور ہر اعلیٰ مقام کا حقدار ہے. میں نے اس کی بات سن کر اپنا سر جھکا لیا. یہاں پر تھوڑا سا رک کے بات کروں گی کہ یہاں پر جو ہم نے یہ باتیں پڑھی ہیں، ہمیں یہاں پر یہ سوچنا ہے کہ ہم کون سا مقام پسند کرتے ہیں اور ہم کون سے مقام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. کیا ہم صرف ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو صرف بس فرائض، اور مجھے لگتا ہے اللہ کرے ہم ان میں بھی شامل ہو جائیں، کہ جو صرف فرائض اور واجبات کی طرف توجہ دیتے ہیں، بس جو کہا گیا ہے وہ کر لیا. اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو پھر قربانی کے درجے پر چیزیں کرتے ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں، جو سبقت لے جانے والے ہیں. تو ہم نے کوشش کرنی ہے. کوشش تو انسان کر سکتا ہے نا، ارادہ بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرنے والوں کی اور کوشش کرنے والوں کی قدردانی کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبقت لے جانے والوں میں سے بنائے. ہم کیوں 33 نمبر لے کر پاس ہونے پر راضی ہوں؟ ہم نے ڈسٹنکشن لینی ہے انشاءاللہ، اور کوشش کرنی ہے. نیت تو بنانا ہے. جب نیت کریں گے، بنائیں گے، تو اللہ ضرور مدد کریں گے. یہ کثر نفسی بھی ہر وقت نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں میرا تو کوئی مقام نہیں. کیوں نہیں ہے؟ میں کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالی، اور میں ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کروں گی. تو کوشش تو ہم کر سکتے ہیں اور نیت بھی کر سکتے ہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے معاملہ. تو اپنے آپ کو یہاں پر جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہم نے کہاں تک جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ VIP لاؤنج حوض کوثر کا نصیب کرے. ہم ایک ایسی جگہ پر داخل ہوئے جہاں کا حسن شاید الفاظ کی گرفت میں نہیں آ سکتا. جھیل کا برف کی مانند سفید اور
بے آمیز پانی زمین کے فرش پر چاندی کی طرح بچھا ہوا تھا۔ جھیل کی سطح پر سکون اور ہموار تھی، اور اس کے دیکھنے سے ہی نگاہوں کو عجیب طرح کی تسکین ملتی تھی۔ جھیل کے کنارے ایسے چمکدار موتی کے بنے ہوئے تھے جو اندر سے خالی تھے۔ کنارے کے پاس انتہائی دبیز اور ملائم قالین بچھے ہوئے تھے، جن پر چلتے ہوئے تلووں کو ناقابل بیان راحت مل رہی تھی۔ ان پر شاہانہ اور آرام دہ نشستیں موجود تھیں۔ شیشے سے زیادہ شفاف میزوں پر سونے اور چاندی کے گلاس ستاروں کی مانند جگمگا رہے تھے۔ جھیل سے ایسی مہک اٹھ رہی تھی جس سے عجیب قسم کا خوبصورت سما بن رہا تھا۔ میں نے ایک نشست سنبھالتے ہوئے صالح سے پوچھا، یہ اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حوض کی تہ میں جو مٹی ہے وہ دنیا کی کسی بھی خوشبو سے زیادہ معطر ہے، اسی کا یہ اثر ہے۔ صالح نے جھیل سے ایک گلاس بھرا اور میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، مزے کرو۔ میں نے ایک گھونٹ لیا۔ دنیا میں نے اس طرح تشبیہات ہی سنی تھی، دودھ، شہد وغیرہ کی، مگر یہ ان سب سے کہیں زیادہ بہتر مشروب تھا۔ اگرچہ میں پہلے بھی جام کوثر پی چکا تھا، مگر اس ماحول میں پینے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ باہر محشر میں سخت اور چلچلاتی دھوپ تھی، مگر یہاں شام کے وقت کا منظر تھا۔ ٹھنڈی اور خوبصورت سبک ہوا چل رہی تھی، بالکل سورج ڈوبنے سے پہلے کا سما محسوس ہوتا تھا۔ سفید آسمان پر شفق کی سی لالی چھائی ہوئی تھی۔ یہ شفق کہیں گہری سرخ تھی اور کہیں نارنجی اور کہیں زرد۔ آسمان کے یہ رنگ جھیل کے سفید پانی پر اپنا عکس یوں پھیلائے ہوئے تھے، گویا کوئی گوری چٹی دوشیزہ سر پر رنگ برنگا دوپٹہ پھیلائے ہوئے ہے۔ بلا شبہ یہ ایک انتہائی دلکش اور خوبصورت منظر تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر ڈالی، مجھے یہ بالکل کسی پکنک پوائنٹ کا منظر لگ رہا تھا۔ لوگ ٹولیوں میں تنہا تنہا اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اس جھیل یا حوض کے کنارے کھڑے اور بیٹھے اور آپس میں خوش گپیاں کر رہے تھے۔ سب لوگ بے حد خوش اور مسرور نظر آتے تھے۔ ان کے چہروں پر پھیلا ہوا سکون اور اطمینان یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ ان لوگوں نے پا لیا جو کچھ پانا تھا۔ یہ موت، دکھ، بیماری، تکلیف اور غم کے ہر امکان سے دامن چھڑا کر ابدی اور سچی خوشی پا چکے ہیں۔ ختم نہ ہونے والی کامیابی، ماند نہ پڑنے والی خوشی، کم نہ ہونے والی لذتیں، فنا نہ ہونے والی زندگی اور واپس نہ لی جانے والی آسائشیں آج ان کے قدموں میں تھی۔ کتنی کم محنت کر کے کتنا زیادہ صلہ ان لوگوں نے پا لیا تھا۔ اس کامیابی کا جشن مناتے ہوئے ان کے کہکہوں کی آوازیں دور دور تک سنی جا رہی تھی۔ ان کے چہروں کی مسکراہٹ پر ہر طرح بہار بن کر چھا رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی بیوی بچوں کا خیال آیا۔ صالح نے میرا خیال میرے چہرے سے پڑھ لیا اور بولا، آؤ چلو، لگے ہاتھوں تمہارے گھر والوں سے بھی تمہیں ملوا دوں، انہیں بھی یہی بلوا لیا گیا ہے۔ مجھے سب سے پہلے لیلا نے دیکھا۔ وہ باقی گھر والوں کے ساتھ حوض کے کنارے ایک نشست پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر شاید اس کی متلاشی نگاہیں مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس نے مجھے دور سے دیکھ لیا تھا۔ وہ نشست سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ میں دیر تک اس کا کندھا تھپاتا رہا، پھر میں نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کی شکل دیکھنے لگا۔ میں نے آخری دفعہ جب اسے میدان حشر میں دیکھا تھا تو وہاں وہ بہت بدحال تھی، مگر اب میری بیٹی پریوں کی مانند حسین لگ رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر میں نے بے اختیار اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا شکر ادا کیا جس کی بنا پر آج وہ مجھ سے آ ملی تھی۔ میں نے اس سے کہا، لیلا، مصیبت اور تکلیف کے دن ختم ہو گئے، اب خوشی اور راحت ہمیشہ ہمارا مقدر ہے۔ اتنے میں باقی لوگ بھی ہمارے پاس آ چکے تھے۔ میری دیگر دو بیٹیاں عارفہ اور عالیہ دونوں ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ میرا چھوٹا بیٹا انور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ میں نے سارے بچوں کو گلے لگایا، پھر ان سے کہا، میرے بچوں، مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے دنیا کی رنگینیوں کے اوپر اپنے رب کے وعدوں کو ترجیح دی۔ تم نے حقیر دنیا کی عارضی فائدوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی کا انتخاب کر لیا۔ آج تمہاری ابدی کامیابی کا دن ہے۔
آؤ اس دن کی کامیابی کا آغاز جام کوثر ایک ساتھ پی کر کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں قریب موجود ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ باقی لوگ بھی میرے ارد گرد بیٹھ گئے۔ میں نے بیٹھتے ہی لیلا سے کہا، بیٹا میں تمہاری رودات سننا چاہتا ہوں، مگر پہلے انور، عالیہ، عارفہ، تم بتاؤ، تم لوگ خیریت سے اپنی ماں تک پہنچ گئے تھے؟ تینوں نے ایک ہی جواب دیا کہ وہ اول وقت ہی میں محفوظ تھے اور مختلف فرشتوں نے روز حشر کے آغاز ہی میں انہیں حفاظت سے عرش کے سائے تلے پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد لیلا بولی، ابو میں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ میں سور کی آواز سن کر پہلے قبر سے نکلی تو عجیب وحشت کا عالم تھا۔ سب لوگ ایک ہی سمت میں بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت کسی کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، مگر خوف اور دہشت اور پریشانی کا عالم یہ تھا کہ کوئی کسی کو نہ دیکھ رہا تھا، نہ کسی کو اپنی بے حجابی کا احساس تھا۔ میں نے آپ سب لوگوں کو بہت تلاش کیا، مگر آپ لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ لاچار ہو کر میں بھی اسی سمت دوڑنے لگی جس سمت سب لوگ بھاگ رہے تھے۔ خبر نہیں اس حال میں مجھے چلتے چلتے کتنا وقت گزر گیا۔ لگتا تھا ہر کسی کو ایک منزل پر پہنچنے کا جنون ہے۔ لوگ دہشت زدہ تھے، پریشان تھے، مگر مجبور تھے کہ ایک ہی سمت بھاگتے چلے جائیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ سورہ اسرافیل کا اثر تھا کہ ہر شخص میدان حشر کی طرف دوڑنے پر خود بخود مجبور تھا۔ لوگ دنیا کے کسی حصے میں بھی تھے، مگر سب کا رخ ایک ہی سمت کر دیا گیا تھا۔ جی ہاں ابو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سب لوگ ایک ہی سمت میں جا رہے تھے۔ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، ان سے خون نکلنے لگا، تھکن سے جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر اندر کوئی چیز تھی جو رکنے نہیں دیتی تھی۔ پیاس کے مارے حالت خراب تھی، مگر پانی کا قطرہ تک کہیں نہ تھا۔ بلا کی گرمی تھی، مگر کہیں کوئی درخت اور سایہ نہ تھا۔ ابو سارے راستے سوائے چٹیل میدان کے کچھ نہیں ملا۔ پہاڑ، دریا، سمندر، درخت، کھائی، غرض نہ کوئی نشیب تھا، نہ کوئی فراز تھا۔ کیا بتاؤں کیسا اذیتناک سفر تھا۔ دنیا ہوتی تو میں تھک کر گر جاتی، شاید مر جاتی، مگر یہاں تو نہ گرنا نصیب میں تھا، نہ مرنا۔ ناچار دوڑتی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ اسی طرح چلتے چلتے نہ جانے کتنا عرصے میں میدان حشر تک آ پہنچی، مگر یہاں ایک دوسری مصیبت انتظار کر رہی تھی۔ ہر جگہ عجیب خوفناک فرشتے گھوم رہے تھے۔ ان کی شکل دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میرے ساتھ تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، مگر دوسروں کو وہ بے دردی سے مار رہے تھے۔ مگر مار پیٹ کا یہ منظر دیکھ کر میری جان نکلی جا رہی تھی۔ آسماں تمہیں کہاں ملی؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ بھی میدان حشر میں مجھے ایک جگہ روتی بلکتی مل گئی۔ ابو وہ بڑے ناز و نام میں پلی ہوئی لڑکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر تو میں اپنی پریشانی بھول گئی۔ اس کے بعد ہم دونوں ساتھ ساتھ رہے کہ کچھ حوصلہ بلند رہے، مگر آپ سے ملنے کے بعد اس کا حوصلہ اور نجات کی امید بالکل دم توڑ گئی۔ عالیہ نے پوچھا، آخری دفعہ وہ تمہیں کہاں ملی تھی؟ جب سجدے کا حکم ہوا تھا، میں سجدے میں چلی گئی۔ اس وقت وہ میرے برابر میں تھی، مگر وہ سجدے میں نہیں جا سکی۔ وہ دنیا میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اللہ کو ہماری عبادت، ہماری نماز کی کوئی ضرورت نہیں، اگر ہے بھی تو وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ وہ روزہ یہ کہہ کر چھوڑ دیتی تھی کہ میری خوبصورت جلد خراب ہو جاتی ہے۔ تم سجدے سے اٹھی تو وہ کہاں تھی؟ عارفہ نے پوچھا۔ وہ میرے برابر ہی میں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو الگ کیا جائے، تو فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے میرے پاس سے لے گئے۔ پھر مجھے حساب کتاب کے لیے اللہ کے حضور پیش کر دیا گیا۔ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا، اور میں سوچ رہی تھی یہ پڑھتے ہوئے کہ ہم لوگ کتنے زیادہ نازوں میں رہتے ہیں، کتنی آسائشوں میں رہتے ہیں، ذرا سی دھوپ برداشت نہیں ہوتی نہ ہم سے، نہ ہم اپنے بچوں کے لیے ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ دیکھیں میدان حشر میں پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہماری اولادوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ کتنا مشکل دن ہے۔ اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق دے دے اور ہمیں اس دن کی سختیوں سے بچا لے۔ وہاں کیا ہوا؟ اس دفعہ نائمہ نے دریافت کیا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ
میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں پکڑا کر مجھے عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیں گے، مگر میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمت کے، اس نے بڑا کرم کیا۔ مجھ سے ایمان، عبادات کے متعلق سوال ہوئے، میں نے بتا دیا کہ میں ہر بات پر ایمان رکھتی تھی اور ساری عبادتیں بھی کرتی تھی۔ پھر موٹے موٹے اخلاقی معاملات، صلہ رحمی اور حقوق العباد کا سوال ہوا، میں نے ان کا بھی جواب دے دیا۔ اس کے بعد مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ عام زندگی میں کی جانے والی نافرمانیوں اور گناہوں کے متعلق سوال نہ کر لیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس پر میں نے کہا، لیلا بیٹی، اگر اللہ تعالیٰ تم سے اگلا سوال کر لیتے تو تم ماری جاتی۔ وہ جس کو معاف کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں اس سے کوئی ایسا سوال نہیں کرتے جس کا جواب نفی میں آنا یقینی ہو۔ یہ کام صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو پکڑنا مقصود ہوتا ہے۔ انہوں نے تم سے صرف وہی پوچھا جس کا صحیح جواب تمہیں آتا تھا، جس کا صحیح جواب تمہارے نامہ اعمال میں موجود تھا۔ باقی تمہارے گناہ اگرچہ نامہ اعمال میں موجود تھے مگر انہوں نے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اس رب کے جو اتنا معاف کرنے والا ہے، جس کی ہم نے قدر ہی نہیں کی، ہم نے پہچانا ہی نہیں اپنے اللہ کو۔ ہاں ابو، انہوں نے ایک بات مجھ سے آخر میں کہی تھی، اور وہ یہ کہ تم عبداللہ کی بیٹی ہو، تمہیں تو اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے کر اس کو اس کے گھر والوں کے پاس بھیج دو۔ اس وقت میری خوشی کا جو عالم تھا میں اسے بیان نہیں کر سکتی۔ صالح جو میرے برابر ہی میں بیٹھا تھا اس کی بات سن کر کہنے لگا، تمہاری بخشش عبداللہ کی وجہ سے نہیں ہوئی، البتہ تمہارے درجات تمہارے والد کی وجہ سے بلند ہو گئے ہیں۔ تم اس وقت حوض کوثر کے VIP لاؤنج میں بیٹھی ہو، جانتی ہو تم پر اور تمہارے بھائی بہنوں اور والدہ پر یہ مہربانی صرف تمہارے باپ عبداللہ کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہی ہے کہ کامیاب لوگوں میں سے جس شخص کا درجہ سب سے بلند ہوگا اس کے قریبی عزیز و اقارب کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ اس پر عالیہ نے کہا، جب ہم اپنے بھائی بہنوں کے خاندانوں کے کسی فرد کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ملی، صرف ہم بہن بھائیوں کو، امی کو فرشتوں نے یہاں آنے کی اجازت دی، باقی لوگ بھی یہاں ہیں مگر انہیں پیچھے ٹھہرا دیا گیا ہے۔ یہ سن کر میری بیوی کے چہرے پر کرب کے گہرے سائے چھا گئے۔ اس کے اندر کی ماں بولی، سوائے جمشید کے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمیں سب کو اکٹھا جنت الفردوس میں رکھے۔ اور ماں کے لیے تو کتنی بڑی آزمائش ہے۔ مجھے اس موقع پر وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک روایت ہے کہ ایک ماں کے اگر 7 بیٹے ہوں گے اور 6 جنت میں جائیں گے اور 1 جہنم میں جائے گا تو اس ماں کو جہنم میں تلاش کرنا۔ یہ بات سن کر ایک خاموشی چھا گئی۔ آخر انور نے خاموشی کے اس پردے کو یہ کہہ کر توڑا، ابو، مجھے تو آپ کے استاد فرحان صاحب کی اس تحریر نے بچا لیا جو میں نے آپ سے اکثر سنی تھی۔ اس تحریر کو میں نے اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ عارفہ بولی، بھائی وہ تحریر کیا تھی، ہمیں بھی سنائے۔ انور نے آنکھیں بند کی اور بولنے لگا، ہمارے دور کے نیک لوگوں کے اندر سے ترقی کی اس فطری خواہش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس خواہش کا رخ دنیا کی بجائے آخرت کی طرف کر دیا جائے۔ دنیا کے اشرافیہ اور اہل ثروت گروہوں میں شامل ہونے کی بجائے لوگوں میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ خدا کے مقربین اور جنت کے اشرافیہ میں شامل ہوں۔ آپ پورے قرآن کی دعوت پڑھ لیں، وہ اس کے سوا انسان میں کوئی ذہن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن کے اولین مخاطب صحابہ کرام اسی ذہن کے حامل ہستیاں تھیں۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا انفاق، عبد الرحمن اور عثمان کی سخاوت،
علی اور ابو ذر کی سادگی، آخرت پر اسی ایمان کے مختلف مظاہر تھے۔ آخرت پر ایمان آدمی میں جو تبدیلی لاتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے قرآن کی اس آیت کا مطالعہ کریں۔ ہم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے، یہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا بھی ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے دن سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ سورۃ القصص کی آیات ہیں۔ اور یہاں پر آپ سوچیں کہ اگر آپ کے پاس چوائس ہو کہ آپ کو 2 گھر دیے جا رہے ہیں، ایک گھر بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، ہر طرح کی آسائش اس کے اندر ہے، لیکن آپ کو وہ گھر 2 یا 3 مہینے کے لیے ملے گا، اس کے بعد آپ کو وہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ اور دوسرا گھر جو ہے وہ ایک جھونپڑی ہے، اس میں دنیا کی کوئی آسائش نہیں ہے زیادہ، لیکن وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ملے گا، وہ آپ کو چند مہینوں کے لیے نہیں ملے گا۔ تو اور یہ دنیا کا معاملہ ہے، آپ کون سے گھر کا انتخاب کریں گے؟ کسی بھی انسان میں اگر تھوڑی سی بھی عقل ہوگی تو وہ یہی کہے گا کہ 4 مہینے کے لیے ایک محل میں رہ کر میں نے کیا کرنا ہے، 4 مہینے بعد تو مجھے وہاں سے نکلنا ہی ہوگا، تو کیوں نہ میں وہ جھونپڑی لے لوں جو کم از کم میری تو ہوگی نا، جس سے مجھے کوئی نکالے گا تو نہیں۔ تو یہی حساب دنیا اور آخرت کا ہے۔ ہم دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں اور آخرت ہماری نظروں سے غائب ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کا گھر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس شخص کے دل میں صرف اس ایک آیت پر یقین پکا ہو، اس کی زندگی کس طرح گزرے گی۔ ایسا شخص مال کماتے وقت خدا کی اس نافرمانی کا خطرہ نہیں مول لے سکتا جس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہو۔ اس کے مال کا بہترین مصرف اپنی ضروریات پوری کر کے آخرت کی ابدی اور زیادہ بہتر زندگی کی آرائش ہوگی۔ وہ دنیا میں کسی بھی نعمت کے حصول کے لیے آخرت کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ وہ دنیا کے گھر سے پہلے آخرت کے گھر کی فکر کرے گا اور دنیا کی گاڑی سے پہلے آخرت کی سواری کے بارے میں سوچے گا۔ گھر والوں کی ضروریات اور خواہشات اسے کبھی کسی ایسے رستے پر نہیں لے جا سکتی جو آخرکار جہنم کی دہلیز تک پہنچا دے۔ بیوی بچوں سے اس کی محبت اسے مجبور کرے گی کہ وہ انہیں بھی جنت کے راستوں کا مسافر بنائے، ان کی تربیت کرے، انہیں وقت دے، انہیں بتائے کہ جینا تو صرف آخرت کا جینا ہے، کامیابی تو صرف جنت کی کامیابی ہے، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جہاں ہم سے پہلے بھی بے انگنت لوگوں کا امتحان ہوا اور ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے، چند برسوں کی بات ہے، نہ ہم رہیں گے، نہ امتحان رہے گا، نہ صبر آزما لمحے رہیں گے۔ کچھ ہوگا تو اللہ کی رحمت ہوگی، اس کی جنت ہوگی، ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہوں گی، عزت اور اکرام کی رفتیں ہوں گی، لہجوں میں وقار ہوگا، چہروں پہ نکھار ہوگا، صالحین کی پاکیزہ قربت ہوگی، دوست احباب کی پر لطف صحبت ہوگی۔ یہ ابدی دنیا وہ دنیا ہوگی جہاں کوئی دکھ نہ ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا، کوئی مایوسی، کوئی پچھتاوا نہ ہوگا، کوئی محرومی نہیں ہوگی، کوئی بد نصیبی نہیں ہوگی جیسے کہ فانی دنیا ہے۔ بد نصیب وہ ہے جسے یہ ابدی دنیا نہیں ملی۔ اس آخری بات پر انور کی آواز بھی بھر آ گئی۔ اسے شاید اپنے بھائی جمشید کا خیال آ گیا تھا، مگر اس سے معلوم نہ تھا کہ اس نے یہ تحریر سنا کر میرے لیے جمشید کے صدمے کے ساتھ ساتھ میرے استاد فرحان صاحب کا صدمہ بھی جمع کر دیا تھا، اور میں نے دل میں سوچا شاید میدان حشر میں ہمیں کچھ نہ کچھ غم دیکھنے ہی پڑیں گے۔ یہ صرف جنت ہی ہے جہاں داخلے کے بعد ہر غم اور ہر پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو وہی بات ہے کہ میدان حشر میں بھی شاید اگر کوئی کامیاب ہم انشاءاللہ ہو بھی گئے تو بھی ہم اپنوں کو وہاں دیکھ کر تکلیف میں ہی رہیں گے، ان کے لیے وہاں پہ مجھے تو لگتا ہے ہم کڑتے ہی رہیں گے، دکھی ہی رہیں گے۔ اللہ ہمیں بھی بچا لے، ہمارے پیاروں کو بھی بچا لے، اور ہم سب کو اکٹھا جنت میں داخل کرے اور اس میدان حشر کی سختیوں سے بچا لے۔
استاد فرحان احمد اور جمشید کی یاد نے میرے اندر ایک گہری خاموشی پیدا کر دی تھی۔ صالح کو اس کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس نے میری توجہ ایک دوسری طرف ہٹانے کے لیے کہا، تم بھول گئے ہو کہ ہم اصل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نکلے تھے۔ تم بیچ میں بیٹھ گئے، اب وہ خود تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ کیا ابو ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے؟ انور نے حیرت سے کہا۔ صالح وضاحت کرتے ہوئے بولا، امت محمدیہ کا ہر وہ شخص جو میدان حشر سے کامیاب ہو کر آتا ہے، اس کے گھر والے اس کا استقبال کرتے ہیں، پھر دیگر کامیاب لوگوں کے ساتھ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی سعادت ملتی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ خوشی خوشی بقول تمہارے والد کے اس جھیل کے کنارے کسی جگہ آ بیٹھتے ہیں، مگر تمہارے والد کو میدان حشر گھومنے کا بہت شوق تھا، اس لیے حضور سے ملاقات سے قبل ہی انہیں ان کی درخواست پر دوبارہ میدان حشر میں بھیج دیا گیا تھا، لیکن اب حضور نے انہیں خود طلب کیا ہے۔ خیریت، اس طلبی کی کوئی خاص وجہ؟ میری بیوی نے پوچھا تو صالح نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ امتوں کا حساب ہوتے ہوئے اب حضرت نوح کی قوم کا حساب کتاب شروع ہوا ہے، مگر ان کی قوم نے اس بات ہی سے انکار کر دیا ہے کہ نوح نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا؟ ان کو تو دنیا ہی میں اس جرم میں غرق کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا؟ عارفہ نے حیرانی سے سوال کیا۔ لیلا نے اس کی بات پر مزید اضافہ کیا، اور اگر وہ جھوٹ بولنے کے لیے ڈھائی پر اتر ہی آئے ہیں تو قرآن کریم میں بیان ہوا تھا کہ ایسے لوگوں کے منہ بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں سے گواہی لی جائے گی، تو اب وہ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ صالح نے انہیں سمجھاتے ہوئے وضاحت کی، یہ بات کہنے والے لوگ حضرت نوح کی وہ قوم نہیں جن پر عذاب آیا تھا۔ یہ لوگ دراصل حضرت نوح پر ایمان لانے والوں کی اولاد میں سے ہیں، جنہوں نے قوم نوح کے غرق ہونے کے بعد دنیا کو آباد کیا تھا، مگر ان کی ایک بڑی تعداد وہ تھی جن میں حضرت نوح کے بعد براہ راست کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ یہ لوگ توحید اور آخرت کی اسی رہنمائی پر گزارا کرتے رہے تھے جو دراصل حضرت نوح کی تھی، چاہے ایک طویل وقت گزارنے کے بنا پر وہ اس کی حیثیت بدل چکی تھی اور شکل بھی بگڑ چکی تھی، اسی لیے وہ حضرت نوح کی رہنمائی کے منکر ہو گئے تھے۔ انسانیت کا بیشتر حصہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ان میں سے بہت سے گروہ، خاص کر سامی نسل کے لوگ جو دنیا کے مرکز یعنی مڈل ایسٹ یعنی عرب علاقے میں اور اس کے گرد و جوار میں آباد تھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں نبوت اور رسالت کا مستقل سلسلہ قائم رہا، مگر بہت سے گروہوں میں حضرت نوح کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا، خاص کر حضرت ابراہیم کے بعد تو صورتحال اور زیادہ بگڑ گئی تھی۔ اس نسل سے کوئی پیغمبر بھی یہاں نہیں آیا، چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اولاد نوح یا قوم نوح میں سے تھے۔ انہیں امتوں کے حساب کتاب کے موقع پر حضرت نوح کی امت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، مگر یہ لوگ براہ راست حضرت نوح کی تعلیم کو ان کے نام سے اس طرح نہیں جانتے جس طرح اہل کتاب یا مسلمان جانتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت نوح کے پیغام پہنچانے کا انکار کر دیا ہے، اور ان کی یہ بات ایک طرح سے غلط بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نوح کی اس قوم تک اللہ کا پیغام اصل میں امت محمدیہ نے پہنچایا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام اولین اور آخرین شہداء کو بلایا جا رہا ہے، جنہوں نے پچھلی دنیا میں ان لوگوں پر حق کی گواہی دی تھی۔ آج یہ شہداء بتائیں گے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح ان لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچا دیا تھا، تو جو حضرت نوح کی وراثت تھا پہنچا دیا تھا، جو حضرت نوح کی وراثت تھا اور جو بعد کے ادوار میں ضائع ہو گیا تھا، مگر آخری رسول کی بعثت کے بعد تا قیامت اس پیغام کو محفوظ کر دیا گیا، اور امت مسلمہ نے توحید کی یہ امانت اولاد نوح تک پہنچا دی تھی۔ میری بیوی نے میرے طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو پھر انہیں امت محمدیہ کے ساتھ کیوں نہیں پیش کیا گیا؟
اپنی قوم کے ابتدائی حصے کو پیغام الہی خود حضرت نوح علیہ السلام نے پہنچایا اور آخری حصے کو مسلمانوں نے پہنچایا جو نوح سمیت تمام رسولوں کے پیغام توحید اور آخرت کے امین تھے۔ چلو بھائی، اب بلایا جا رہا ہے، صالح مجھ سے مخاطب ہو کر بولا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دونوں اٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہاں پر ختم کرتی ہوں، اس سے آگے انشاءاللہ ہم اپنا کل یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پر یہ سوچنے